السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 407 پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 35۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ترجمہ معارف القرآن۔ اے وہ جو ایمان لا چکے، اللہ کو ڈرو اور تلاش کرو اس تک پہنچنے کا وسیلہ اور جہاد کرو اس کی راہ میں، امید رکھو کہ کامیاب ہو جاؤ۔ تفسیر اشرفی۔ تو اے وہ جو ایمان لا چکے، ایمان لا کر مطمئن نہ ہو جاؤ اور اسی کو اپنے آخری منزل نہ سمجھ لو، اس لیے کہ ایمان لانے ہی کے بعد تو کام شروع ہوتا ہے۔ سارے اسلامی فرائض، واجبات اور مؤکدات کا مخاطب ایمان والا ہی ہوتا ہے۔ ایمان کے بعد اعمال صالحہ کو اپنانا لازمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ڈرو اور کسی حال میں بھی اس کی مخلصانہ اطاعت و فرما برداری سے منہ نہ موڑو، اور اس نے جو جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرو، اور جس سے روکا ہے اس سے رکو اور اس کے قریب تک نہ جاؤ۔ المختصر، اپنے سر سے پیر تک میں پورے طور پر اسلام کو داخل کر لو، یا بلفظ دیگر تم خود سر سے پیر تک اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اپنے ظاہری اور باطنی ہر حصے کو مسلمان بنا لو۔ تم کو کوئی کسی زاویے اور کسی بھی نظر سے دیکھے، تم اسے مسلمان ہی نظر آؤ۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ مگر خیال رہے کہ ایمان و اعمال صالحہ کو اپنا کر مطمئن نہ ہو جاؤ اور یہ نہ سمجھ لو کہ منزل تک پہنچ گئے، بلکہ اٹھو اور تلاش کرو اس تک پہنچنے کا وسیلہ، یعنی وہ چیز جسے اس کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے واسطے وسیلہ کر سکے۔ جامع بات اس باب میں یہ ہے کہ جناب الہی میں تقرب حاصل کرنے کے لیے اوامر و نواہی کا لحاظ رکھنا وسیلہ کلی ہے۔ اس سلسلے میں بعض عارفین کے بصیرت افروز اور چشم کشا ارشادات یہ ہے: ایک، ریا سے اعمال کی تزرید، عجب سے احوال کی تفرید اور طلب حظوظ سے انفاس کو خالص کر لینا وسیلہ قرب الہی ہے۔ دوسرا، عابدوں کا وسیلہ فرائض ہے، عالموں کا وسیلہ دلائل ہے اور عارفوں کا وسیلہ ترک وسائل ہے۔ عابد تو معاملہ سے توسل ڈھونڈتا ہے، اور عالم مکاشفہ سے راہ چلاتا ہے، اور عارف معائنہ سے راہ دیکھ لیتا ہے۔ عابد تو اس آیت میں فکر کرتا ہے کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کھڑے بیٹھے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 191۔ اور عالم اس آیت پر نظر کرتا ہے: اولم ینظروا فی ملکوت السماوات، اے ملکوت و سماوات میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ کیا ملکوت و سماوات میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ سورہ الاعراف آیت نمبر 185۔ اور عارف اس بات سے درگزر نہیں کرتا: قل اللہ ثم ذرہم، بس اللہ کہو پھر ما سوا اللہ کو نظر انداز کر دو۔ سورہ الانعام آیت نمبر 91۔ تیسرا، ایک عارف نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ الہی تیرے طرف وسیلہ بھی تو ہی ہے، مگر کسی نے طلب سے تجھے پایا تو میں نے خود طلب تجھی سے پائی۔ المختصر، ہر اس شخص پر جو الذین آمنوا کا مسکاد ہے، وسیلہ کا طلب کرنا لازمی ہے۔ پس
جو جس درجے کا مومن ہوگا اس کا وسیلہ بھی اس کی شایان شان ہوگا، جس کا مطلوب جتنا اعلیٰ ہوگا اس مطلوب تک پہنچنے کے لیے اس کا وسیلہ بھی اتنا اعلیٰ وارفع ہوگا جو اسے اس مطلوب تک پہنچا سکے۔ رہ گیا ہم جیسے گنہگاروں اور غفلت شیاروں کا معاملہ جن کی زبان حال یہ کہنے پر مجبور ہے، فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور، ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے۔ ایسوں کے لیے ان کے اپنے طور پر انجام دیے ہوئے اعمال صالحہ یعنی امتثال اوامر اور اجتناب نواہی کا بذات خود بارگاہ الہی میں مقلوب ہونا خود انہی کے نزدیک ہے، انہی کے نزدیک غیر یقینی ہے۔ ان کی ان فطری ممکنہ کوتاہیوں کے سبب جو گویا ان کے خمیر کا حصہ ہو گئی ہے، اور ظاہر ہے صرف نامقلوب اعمال کو قرب الہی کا وسیلہ بنانا اور اسی پر بھروسہ کر لینا ہرگز دانش مندی نہیں، تو ہم جیسوں پر لازم ہے کہ ان نفوس قدسیہ رکھنے والوں کو بھی اپنا وسیلہ اور سفارشی قرار دیں، جن کا مقلوب بارگاہ الہی ہونا یقینی ہے، اور وہ انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین ہیں۔ ان سے قلبی تعلق، باطنی ربط و ضبط، مخلصانہ عقیدت و محبت، ان کے ذکر کی کثرت، ان کی پیروی و اطاعت اور ان کی سچی ارادت کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے، تاکہ اگر خدا نخواستہ میدان حشر میں یہ ظاہر ہو کہ ہمارے اپنے سارے اعمال کسی بھی سبب سے نامقبول ہو گئے ہیں، تو اس کٹھن گھڑی میں ان مقبولوں کی سفارش ہماری نجات کا سبب بن جائے۔ اب ارشاد قرآنی کا حاصل ہوا کہ خدا تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، خواہ وہ مقبول اعمال صالحہ کا وسیلہ ہو اور خواہ مقبول افراد صالحین کا وسیلہ ہو، اور جہاد کرو اس کی راہ میں جہادی اعداء، دشمن اور باطنی اعداء یعنی دونوں کے ساتھ۔ پھر امید رکھو کہ ان اعمال کے سبب بفضلہ تعالی تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے الہ کو 4 چیزوں سے متعلق کیا کہ ان چار چیزوں کے اصلی چھٹکارا حاصل نہیں ہوتا۔ پہلی ایمان کی ابتدائے خلقت میں نور پہنچتا ہے اور یہ بندے کو شرک کی تاریکیوں کے پردوں سے خلاصی دیتا ہے۔ دوسرے تقوی کہ اعمال شرعیہ کے منبع اور اخلاق مرضیہ کا منشا ہے، سالک اس کے سبب سے گناہوں کی ظلمت سے نجات پاتا ہے۔ تیسرے وسیلہ ڈھونڈنا، اور ظاہر ہے کہ فنا سے ناسوت ہے بقائے لاہوت میں، اور عارف اس کے سبب ہستی کی تاریکی سے باہر آتا ہے۔ چوتھے زہاد، اور وہ انانیت کو مزمحل اور ہویت کو ثابت کرتا ہے، اور موحد اس مقام و مرتبہ پر پہنچ کر وجود کی تیرگی سے چھوٹ کر شہود کے نور میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلے کی تلاش ضروری ہے، لیکن وسیلہ اسی کو بنایا جائے جو حقیقتاً وسیلہ بن سکے۔ اب اگر کوئی اپنی مرضی سے اپنے مشرکانہ و کافرانہ اعمال کو بارگاہ خداوندی میں پہنچانے کا وسیلہ گمان کرنے لگے اور سمجھنے لگے کہ ہم اپنے کافر آباء و اجداد اور اپنے اموال اور سرمایہ کے وسیلے سے دوزخ کے دائمی درد دینے والے عذاب سے بچ جائیں گے، تو یہ سب اس کی خام خیالی ہے۔ دوران درس پڑھنے میں کسی طرح کی کوئی لغزش، کوئی خطا، کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔